تبارك وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له وكان أمر الله قدرا مقدورا. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. جن حضرات کو نہیں آتا ان کی تو مجبوری ہے، مگر جن کو آتا ہے وہ بلند آواز کے ساتھ سینے کا زور لگا کے الصلاۃ والسلام یا سیدی یا شفیع المذنبین. دل پر جو میرے نام محمد کا رقم ہے
ایک شعر اور اس کے بعد ثنا خان کو دعوت، کوئی لمبی لقابت نہیں. دل پر جو میرے نام محمد کا رقم ہے تو جینا بھی اہم ہے میرا، مرنا بھی اہم ہے. اور یہ نام محمد کی بات، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ پھر درود شریف کی صدا اور اگلا ثنا خان. الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. دوران محفل ہماری محفل کی زینت بنے مقرر شیری بیان حضرت علامہ مولانا قاری زاہد اقبال صدیقی صاحب خطیب جامع مسجد سیکٹر C4. میں آپ کو اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، تمام اہلیان محلہ کی طرف سے محفل میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں. یادگار اسلام حضرت علامہ مولانا پیر بشیر احمد مصطفی صاحب دامت برکاتہ القدسی، آپ ہی تشریف لائے. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. علماء کی زیارت میں ثواب ہی ثواب ہے. کیوں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اور یہ وہ علماء ہیں الحمدللہ، چونکہ میں ان کی زیارت بھی کرتا ہوں، ان کے ساتھ بھی رہتا ہوں. الحمدللہ باعمل علماء ہیں، زیارت بھی کیجئے. حضور کی ذات پر محبت کے ساتھ درود و سلام بھی پڑھتے رہیے. یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 3-4 دن سے بیمار ہوں اور میڈیسن یوز کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور اس کی وجہ سے گلا بھی کافی طرح متاثر ہے. بس ہماری جیسی بھی حاضری ہو جائے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیں. مل کر آباد بلند نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ. جینے کی طرف دے نہ مرنے کی طرف دے، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے. ہجر رسول میں بے اثر گئے، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مدینے کی کیا بات، مدینے کی دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی. ساری دنیا مدینے کی. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جتنی دیر پڑھنے واجب پڑھوں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے انشاءاللہ. میری آپ سے التجا ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہونے والا کلام ہے. اس لیے کوئی زبان خاموش نہ پڑھیے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
قرب ہوا میرے آجامی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کامے کہ منبر سے اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے جناب رحمت للعالم تشریف لے آئے یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمدا یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم کہیے سبحان اللہ نعرہ تکبیر بلند آواز سے ذرا سینوں کو زور لگا کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام اردو کا کلام بڑا پیارا کلام مل کے پڑھیے بڑا مشہور کلام کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے مدینے کی جانب میں مدینے کی جانب نہ ایسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ ایسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے
ہو ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے ان کی فہرست میں ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے. ہمارے اس سانگ کو جو آپریٹ کر رہے ہیں محمد اویس قادری، انہوں نے کلام مجھے حکم دیا ہے. پیر سید نصیر شاہ صاحب، آپ نے بہت پیارا کلام لکھا، یہ پڑھ کے آخر میں انشاءاللہ 2-3 اشعار میرا دل پڑھ جانا چاہوں گا. چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے نا، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا. حق تو میرا بھی ہے نا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا. تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. یہ تیرا کام یہ اے آمینہ کی در، یہ یتیم یہ تیرا کام سونیا، یہ تیرا کام ہے آمینہ کی در، یہ یتیم ساری امت ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. محشر میں نصیروں کی نظر پڑ گئی، مجھ پہ محشر میں نصیروں کی نظر پڑ گئی. تیرے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. نبی کا جھنڈا لے کر چلو دنیا پر چھا جاؤ. نبی کا جھنڈا عمل کا جھنڈا بولو، نبی کا جھنڈا عمل کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ یا اس طرح جھوم جھوم کے سرکار کا میلاد شریف بنائے، جھوم جھوم پڑھیے یا
رسول اللہ یا اور احتشام بھائی اور دیگر سناخان اور امین کرام اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. چند منٹ کی حاضری ہے میری تو سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سر پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صدیق عمر عثمان و علی وہ چارے یار نظر آ جائیں. صدیق عمر عثمان و علی وہ چارے یار نظر آ جائیں. اکھ کھلن تو پہلے تابش ہو وہ سرکار نظر آ جائے. وہ سرکار نظر آ جائے. وہ سرکار نظر آ جائے. بڑے خوبصورت اشعار ویسا کر کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے پارا ہے یہ سدا ٹکڑے محمد کے. ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ. کر کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کی در سے جا کہ باتوں میں. پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کی در سے جا کہ باتوں میں. کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے. ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اور سنیے جنہیں کھا ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں. جنہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں. جنہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے
کہ رتبے میں ہے کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں تاکہ محفل کو آگے کنٹینیو کیا جا سکے۔ ماشاءاللہ تمام آباب اپنی اپنی جگہ پر منظم طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ سرزدہ حفیظ المصطفی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں، 3-4 شعر میاں صاحب کو پیش کر کے آپ سے اجازت۔ وہ پاوے سونے ملنا ہزاراں اساں تے یار وٹانا، وہ پاوے سونے ملنا ہزاراں اساں تے یار وٹانا، کہ جڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں او کدے نہ چڑھنا اونچائیاں، او ہوئی گڈیاں او چنگیاں دیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھایا، تک روزہ محبوب تیرے دا، تک روزہ محبوب تیرے دا، وہ جاوے جان سکھالی ہووے نصیب نبی دا کلمہ تے موت شہادت گزشتہ سال اس گلی اور سیکٹر سی3 کی یہ نوجوانوں پر مشتمل انجمن غلامان مصطفیٰ جو تشکیل دی تھی، اس کے زیر اہتمام الحمدللہ یہ دوسری سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ محبت بھری انداز میں آج منعقد ہے۔ خوبصورت انداز میں آپ نے بارگاہ سید الکونین میں پیش کی ہوئی ثنا خانوں کی زبان نعتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ ابھی ہمارے ملک کے اور خطہ آزاد کشمیر کے معروف ثنا خان عزیز محترم نبیل رضا قادری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں نعت شریف پیش کر رہے تھے۔ ہمارے انتہائی معزز و محترم مہمان جلوگر ہیں آپ کے سامنے، بلا تاخیر دعوت خطاب کے لیے میں ملتمس ہوں عظیم مذہبی ثقافت جنہیں رب ذوالجلال نے بولنے کا سلیقہ بھی عطا کیا ہے، درد بھی عطا کیا ہے، جن کی آواز ایک رسمی آواز نہیں بلکہ دل پہ اثر کرنے والی، دل و دماغ پہ سرایت کرنے والی آواز ہے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، آپ کے زوردار نعروں کی گونج میں اپنے خطاب دل نواز سے ہمیں مستفیض فرماتے ہیں عظیم مذہبی سکالر، نوجوان سکالر، علامہ مولانا پروفیسر حفیظ اللہ مصطفی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ زوردار نعرے سے اپنے معزز و محترم مہمان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
जश्न मिलाद मुस्तफ़ा ताजदार खत्म नबुव्वत। जो बंदा हाथ उठा सकता है आसानी से वो उठा लें, जिनके लिए मुश्किल है, मजबूरी है, वो माजूर है। फिर ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हमद व सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज की ज़ीनत मेरी जमात के मुक़्तदर नामवर उलमा मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सबको अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सागर सदीकी बारगाह खैरुल अनाम में हदिया अकीदत पेश करता है। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए। एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। एक मुद्दत से भटकते हुए मंजिल की तरफ दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए। नाखुदा बन के उबलते हुए तूफ़ानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप आए। आप आए तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरका बरसी थी। हम हुजूर की आमद से पहले के हालात पढ़ते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 571 साल का एक तवील ज़माना बीत चुका था। हज़रत इंसान अपने खालिक व मालिक को भूल चुका था। अखलाकी कदरें ज़वाल पजीर थी। सैयद सलीम गिलानी फरमाते हैं, ज़ीस्त यकबस्ता थी तारीक निहा खानों में, एक किरण फूटी उजाला हुआ ऐवानों में, जहर आलूद फ़ैज़ाएँ थी नमो से यारी, आप आए तो बहार आ गई वीरानों में। किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, उनसा मोहसिन न फरिश्तों में न इंसानों में। पूरी दुनिया में, आवाज़ थोड़ी रखिए, ज़रा सादा कर दें मज़ीद ना। पूरी दुनिया में अंधेरे थे, आका तशरीफ़ लाते हैं और मक्का के घटाटोप अंधेरों में तौहीद का चिराग जला देते हैं। फिर इतने उजाले अनवार उतरते हैं कि जो लोग दर दर पे धक्के खा रहे थे, आका की सदाए दिल नवाज ने उन्हें खींच के एक खुदा के आगे झुकना सिखा दिया। मेरे नबी कार नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देने के लिए मैदान अमल में है। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू की सदा जज़ीरे अरब में गूंज उठती है। तो जिस शख्स को सबसे पहले ईमान नसीब हुआ, ईमान लाने में जो सबकत इख्तियार करता है, बहुत बड़ा नाम है। वो इस उम्मत का पहला सूफ़ी भी है, सहाबी भी है, वो रास्त रू भी है, वो रास्त गो भी है। वो मामलाते दुनिया को सुलझाने का डब और सलीका भी जानता है। मेरे नबी ने उस जवान की तारीफ़ की, फरमाया मैंने जिसको भी दीन दिया उसने ताअम्मुल से तरद्दुद से काम लिया, लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने दीन दिया इसने झोली में डाल लिया। हुजूर आते हैं तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसती है। हमने अरब माशरे को पढ़ा, इंसान के दिल के करीब तरीन जो रिश्ते थे उनकी कदरें भूल चुके थे। माँ, बहन, बेटी, उसके निकाह में आने वाली उसकी ज़ौजा, आप रवैये पढ़ के देखिएगा कितने तल्ख रवैये थे। मेरे करीम आका ने आकर के अखलाकी कदरें बहाल की। बेटी को मनहूस कहते, बाप अपने हाथों से घड़ा खोदता, धक्का देता और उसके ऊपर मिट्टी डाल के आ जाता, उसको जिंदा दरगोर कर देता। ये रवैये थे उस माशरे के। सुनन दारमी का हवाला है, एक सहाबी ईमान लाने के बाद हुजूर से अर्ज़ करते हैं, आका मैंने ज़माने जाहिलियत में अपनी बेटी को पानी के कुएं में डुबो के मारा है। दर्द भरी कहानी सुनाते हैं कि मैं बेटी को कुएं पे लेके आया,
اور اس کو دھکا دیا اور وہ غوطہ کھا کے اوپر آئی. اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کر کے کہتی ہے یا ابتاہ، ہائے میرے ابا مجھے بچا لے. جب یہ بات کی تو میرے نبی اتنا روئے کہ ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. حضور فرماتے مجھے دوبارہ بتاؤ، دوبارہ سناؤ کہ جب تم نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا، دھکا دیا، وہ ننھی کلی غوطہ کھا کے اوپر آئی، اس نے تیری طرف دیکھا اور اس نے تجھے دیکھ کر کے کیا کہا؟ وہ صحابی کہتے حضور اس نے مجھے کہا ابا جی مجھے بچا لیجیے. تو حضور روتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو، ساری داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے. یہ بیٹی پانی کے کنویں میں ڈوب کے مر رہی تھی. یہ بیٹی زندہ درگور ہو رہی تھی. اس بیٹی کو منحوس کہا جاتا تھا. ناک بچانے کا راستہ ہی ان کے پاس یہی تھا کہ دھکا دے کے آ جاتے. کریم آقا تشریف لائے اور بیٹی کا وقار بلند فرمایا، بیٹی کو رحمت کہا. اور حضور کے ہاں جب فاطمہ کی ولادت ہوئی تو میرے نبی فرماتے میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بیٹی ملنے آتی ہے تو میرے نبی اٹھ کے بیٹی کا استقبال کرتے ہیں. فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، جس جگہ خود بیٹھتے ہیں وہاں ساتھ بیٹی کو بھی بٹھاتے ہیں. حضور سفر کے لیے جاتے ہیں تو سب سے آخر پہ فاطمہ کو ملتے ہیں، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا کو ملتے ہیں. امت کو تعلیم دی گھر آؤ، کچھ لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بیٹی کا وقار بلند کیا. ساسا بن ناجی المجاشی یہ عرب کا بہت بڑا شاعر ہے. ایمان لانے کے بعد حضور سے عرض کرتا کہ آقا میں نے زمانے جاہلیت میں بہت ساری بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے. ان کے ظالم باپوں کو فدیہ دے کے، گابن اونٹنیاں دے کے، لالچ دے کے ان بچیوں کو بچایا. یہ عمل جہالت کے زمانے کا ہے. شاعر کا دل گداز ہوتا ہے، یہ تو شاخ سے پھول بھی نہیں توڑتے، دل کے اتنے گداز ہوتے ہیں. کہا حضور میں نے یہ جہالت کے زمانے میں بیٹیوں کو بچایا ہے، آیا کہ اس کا اجر اللہ کے ہاں مجھے ملے گا؟ تو حضور فرماتے اللہ نے تجھے اجر عطا کر دیا ہے. عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا اللہ نے تجھے دولت ایمان سے مالا مال نہیں کر دیا. بعض کا جہالت کے زمانے کا کیا ہوا اچھا عمل بندے کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. تو بیٹی کا وقار بلند کیا. انتہائی معذرت سے بھائی ساگر صدیقی کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے تن توڑ دیا ہے؟ ہمیں اندھیروں سے نکالا گیا. اور آج بھی اس معظم معاشرے میں جہاں بیٹی کے لیے باپ کے دل میں بہت ساری قدریں ہیں، پردیس کے دھکے بھی ہیں، فیکٹری کے 8 سے 18 گھنٹے کی مشقت بھی ہے، تو ہمارے اس معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں پائے جاتے ہیں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں. جس کے ہاں زیادہ بیٹیاں ہوں اس کی بنسبت اس عورت کے جو بچے زیادہ جنم دیتی ہے اس کی اس گھر میں عزت کم ہوتی ہے. اور ایسی عورتیں بھی ہم نے دیکھی جن کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہوں تو اس وجہ سے انہیں طلاق بھی ہو جاتی ہے. مجھے فیصل آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی، مولوی صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو بیٹا دے. میں نے کہا ماں پہلے بیٹا کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں. تو مجھے کہتی پہلے 4 بیٹیاں ہیں. میں نے کہا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. تو وہ مجھے کہتی کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہو، انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے سسرال والوں نے، اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں ہی رکھنا. ہمارے اس معاشرے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں. اللہ نے مجھے بیٹی دی، میں نے اللہ سے جب میری شادی ہوئی تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا. میرے گھر میں رحمت اتری. وہ دن میرے لیے بڑا خاص دن تھا. ہم ہاسپٹل میں تھے تو رات 7 والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر فرمائے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا؟ تو مجھے واپس آ کے بتاتی جی 4تھی بیٹی ہوئی ہے. ہم تو دوست ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے، تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے یار، وہ کسی کو بیٹے دے کسی کو بیٹیاں دے، وہ نہ دے یہ اس کی مرضی. ہم نے بہت ساری ایسی عورتیں جو زیادہ بیٹیاں جنم دیتی ہیں اس کی سسرال میں عزت جانوروں سے بدتر دیکھی ہے. ان کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں، بعض اوقات تو کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کو رسوا بھی کیا جاتا ہے. تو حضور نے آ کر کے بیٹی کا وقار بلند کیا. اس معاشرے میں بہن کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی اس بات کا متحمل نہیں تھا، کوئی بھائی یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے. تو حضور نے آ کر کے بہن کو عزت عطا فرمائی. حضور کی رضائی بہن ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ بہن ہے جو بچپن میں حضور کو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی. بڑی ہوئی شادی ہوئی، جس قبیلے میں آپ کی شادی ہوئی اسی قبیلے کے ساتھ غزوہ ہوا تو ان کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے. عرب کے رواج کے مطابق فدیہ دے کے لوگ چھڑانے ہوتے ہیں. تو قبیلے کے سردار حضرت شیمہ کے دروازے تک آئے. تو جب فدیے کا کہا گیا
تو کہا کرنا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے کچھ لوگ گرفتار ہیں، مدینہ میں ادعائے نبوت ہے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب حضور کا نام سنا تو کہا فریے کی ضرورت نہیں، مجھے ساتھ لے چلو، میں سارے لوگ چھڑا کے لاؤں گی۔ انہوں نے پوچھا تو انہیں جانتی ہو؟ کہا ہاں وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے، تو آپ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں کاشان نبوت پہ، اب اندر داخل ہونے لگی تو صحابہ نے روک لیا کہ دیہاتی عورت، یہاں تو جبریل بھی بغیر اذن داخل نہیں ہوتا، رک جاؤ۔ آپ فرماتی میرا راستہ چھوڑ دو، میں تمہارے نبی محمد کی بہن لگتی ہوں۔ آنکھوں پر حیا کی چلمنے آ گئی، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ حضور نے بہن کو آتے ہوئے دیکھا تو اٹھ کے بہن کا استقبال کیا۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی بھائی جان ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہیں، وہ چھڑانے آئے ہیں۔ تو میرے نبی فرماتے اس کام کے لیے آئی ہوں؟ عرض کی جی بھائی جان۔ حضور فرماتے اس کام کے لیے آپ کو زحمت کی ضرورت نہیں، آپ کسی کے ہاں پیغام بھیج دیتی تو میں محمد سارے ہی چھوڑ دیتا۔ سارے چھوڑ دیے گئے اور پھر بہن کو بہت سارے تحائف دیے گئے، دروازے تک چھوڑ کے واپس تشریف لائے، صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو تمہیں مشورے میں ساتھ لے لیتا ہوں، لیکن آج مشورہ نہیں کیا۔ صحابہ نے کہا ہماری مجال بھی کیا ہے، لیکن ذرا ارشاد تو فرما دے کہ آج آپ نے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضور فرماتے آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی۔ بہنیں جب بھائیوں کے پاس آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ نہیں موڑتے۔ بھائی جان بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار بہن کروڑ پتی ہے، ہمارے 500,000 سے اس کا کیا بنے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بہنیں دروازے پر آئے نا بھائی کے، تو اچھے بھائی بہنوں کو خالی ہاتھ کرنا آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ آپ کی تو حیثیت، آپ کا یہ شہر امیر ترین شہر ہے تو آپ کے لیے تو مشکل نہیں، لیکن بعض اوقات ہم دیہات کے رہنے والے، ہمارے دیہات کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار ہمارے 500,000 سے بہن کا کیا بنے گا؟ لیکن آپ کو پتہ نہیں یار اس 500,000 میں طاقت کتنی ہوتی ہے۔ جب وہ سسرال میں جا کے بتاتی میرے بڑے بھائی نے دیتے نے، یہ چھوٹے بھائی نے دیے ہیں، تو بعض کا شوہر بھی کہہ دیتے یہاں تو کروڑوں میں کھیلتی ہے اور اس 500,000 کتنی ویلیو؟ وہ کہتی ہے میرے ویر نے دیتے ہیں۔ تو بہنیں جب بھائیوں کے دروازے پر آئے تو بھائی خالی ہاتھ نہیں موڑتے، اپنی بہنوں کی جولیاں بھرا کرو۔ لیکن انتہائی معذرت سے دوست میں ساتھ ساتھ وضاحت بھی کرتا چلوں، ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، بہنوں کے لیے بھائیوں کے دروازے کب بند ہوتے ہیں؟ جب بوڑھے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جب تک والدین ہوتے ہیں نا تو ماں باپ تو 15 دن بعد اداس ہو جاتے ہیں، داماد کا ترلا کرتے پتر تو چھوڑ جا، واپس ہم خود چھوڑائیں گے۔ لیکن جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ 6 مہینے ہمارے گھروں میں نہیں آتی، معذرت سے ہمیں ان کی یاد بھی نہیں آتی۔ یہ تو سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائے تو بھائی کے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہے۔ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، ہمارا کہنا ہے بہنیں ولی بنا دیتی ہیں۔ بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں۔ اچھا یہ ویسے ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں، لیکن یہ بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہے۔ میرا کہنا بھائی خالہ کا پیار بچے کے دل میں ہے، پھپھو کا کیوں نہیں پیار ہوتا؟ کیونکہ ہم نے سکھایا ہی نہیں ہوتا۔ مجھے ایک صاحب کال کر کے کہتے مول صاحب بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی تحفہ دینے سے تو محبت بڑھتی ہے، تحفہ کتاب دیا ہے، تحفہ کپڑوں کا جوڑا ہے، اس کے حصے کی زمین ہتھیا گیا، لاکھوں کروڑوں کی زمین لے گیا۔ اور ایک بات تو یہ ہے کہ بہن کو بھائی سے زیادہ عزیز کچھ نہیں ہوتا، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ بہن کو یہ بھی خوف ہوتا ہے اگر میں نے بھائی سے حق مانگ لیا نا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے گا، پھپھو کو منہ نہیں لگانا، میں مر گیا تو اس کو میرے جنازے بھی نہ آنے دینا۔ اس کا قصور کیا ہے؟ اپنی بہنوں کو عزت دینے والا ماحول بناؤ۔ اور 3 وظائف ایسے ہیں آج کی اس بزم میں اپنے ساتھ لے کے جائیے گا جس سے اللہ رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ رزق کو بڑھانے کے 3 وظائف آج کی اس بزم میں ساتھ لے کے جائیے گا۔ پہلا وظیفہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، غربت کی بات کی تو حضور نے فرمایا گھر جاؤ اور گھر والوں کو سلام کہو، سلام کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ وہ صحابی کہتے اس وظیفے کی برکت سے میں امیر ہو گیا، لیکن اس کی برکت سے میرے ساتھ جتنے ہمسائے تھے وہ بھی امیر ہو گئے۔ دوسرا وظیفہ رزق کو بڑھانے کا بھائی، آپ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ کھانا کھلانے سے بھی رزق، روزانہ کھلا سکتے تو روزانہ کھلاؤ، روزانہ نہیں کھلا سکتے ہفتے بعد کھلا دو، مہینے میں 1 دفعہ کھلا دو۔ کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے، لیکن اس بات کو پیش نظر رکھیے گا کہ کھانا کھلاتے وقت عزت نفس کا خیال ضرور رکھیے گا۔ بعض کا ہم خدمت کرتے ہیں لیکن اس میں ریا، دکھلاوا ضرور ہوتا ہے۔ یہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہوٹل میں بٹھا کر کے کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، 500,000 ساتھ تھما رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ذلیل بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے ساتھ ویڈیو بن رہی ہے۔ تو ایسی سخاوت اللہ کو پسند، ایسا کھانا اللہ کو پسند نہیں
کہ آپ دکھلاوے والا عمل کرو، 500,000 دیا، آٹے کا تھیلا دیا اور رسوا کر کے دیا. وہ دیکھتے ہیں نا وہ بیچاری نظریں جھکا کے کھڑی ہوتی ہے اور سامنے 10 لوگ تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں. ایسی لاکھوں کروڑوں کی بھی سخاوت ہوئی تو اللہ منہ پہ مارے گا. ہمارا کہنا ہے کہ کچھ کام گمنام کیا کرو، نیکیاں گمنام کیا کرو. میں صادقہ بات، بالکل یہ پنجاب کا آخری شہر ہے، وہاں حاضر ہوا تو وہاں ایک سیٹھ صاحب سے ملاقات ہوئی، چائے کے لیے ہم رکے تھے وہاں. تو وہ مجھے کہتے ہیں میرے دسترخوان سے روزانہ 200-250 لوگ کھانا کھاتے. میں نے دعا دی، میں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے گی. تو ساتھ ہی کہتے ایک دفعہ میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ان صفوں میں میرا ایک کلاس فیلو، میرا جماعتی بیٹھا ہوا تھا. وہ کہتا جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لی. یقیناً وہ زمانہ یاد آیا ہوگا کہ ایک پھٹی پہ بیٹھ کے دونوں پڑھتے تھے. میں غربت کی لکیر پر اور اس کی معیشت آج آسمان کو چھو رہی ہے. یہ بات کرتے ہوئے سیٹھ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے. وہ کہتا اس نے مجھے دیکھ کے نظریں جھکا لی. مجھے موقع ملا، میں نے کہا سیٹھ صاحب کچھ دسترخوان ایسے ضرور بچھاؤ یار جس میں اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی بھی نہ دیکھے. سارے لوگ اس دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے، کچھ ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں، کچھ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں یار. میں نے کہا کچھ تو دسترخوان ایسے بچھا دو کہ گمنام ہو، جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہ ہو. لیکن ہمارے ہاں تصور کیا ہے؟ ہمارے ہاں نیکی کا تصور یہ ہے کہ جو دکھائی دے. 500 دیا تو دکھائی دیا نا، حج عمرہ کیا تو دکھائی دیا نا، کسی کی بیٹی کو جہیز دیا تو دکھائی دیا نا. ہمارے ہاں تصور نیکی کا یہ ہے کہ جو دکھائی دے. لیکن ہمارا کہنا ہے کچھ گمنام نیکیاں کرو، اور یہ گمنام نیکیاں آپ کے جنازے میں آئے. یار وہاں شور مچے کہ یہ کھانا کھلاتا تھا، یہ میرے بچوں کو کپڑے لے کے دیتا تھا، یہ میرے گھر میں راشن ڈالتا تھا. میرپور میں دہائی مچ دے، ہم نے تو کبھی فیس بک پہ اس کا اشتہار نہیں دیکھا تھا. اور بھائی اگر اس طرح کی آپ کے پاس کچھ 150 نیکی ہوئی نا تو جنت میں جانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا یار. لیکن ہمارے پاس شاید کیسی نیکیاں بہت تھوڑی ہوگی. تو گمنام نیکی کرنے والا مزاج پیدا کرو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت عمر حاضر ہوئے. وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا جس پر کچھ نام درج تھے، بیوہ کے، یتاما کے، مساکین کے، اور ساتھ معاونین کے نام بھی تھے. حضرت عمر نے ایک جگہ بیوہ کا نام دیکھا اور خدمت گزار کا نام نہیں دیکھا تو آپ نے وہاں اپنا نام لکھ دیا. اگلے دن جا کے دستک دی، بہن میں حاضر ہوں. آواز آتی بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو جزا دے. آنے والا خدمت کر کے چلا گیا. حضرت عمر فرماتے دوسرے دن میں تھوڑا سا جلدی چلا گیا. میں نے کہا بہن میں حاضر، کہا میں نے کل بھی عرض کیا تھا جزاک اللہ. آنے والا بڑا ذمہ دار ہے، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے کے چلا گیا. حضرت عمر فرماتے میں نے پوچھ لیا وہ ہے کون؟ تو وہ خاتون کہتی میں نہیں اسے جانتی. ہاں اتنا ضرور جانتی، جب وہ آتا ہے نا دستک دیتا ہے میں پردے میں چلی جاتی ہوں، وہ گھر کے برتن دھوتا ہے، وہ جھاڑو دیتا ہے، مشکی سے بھرتا ہے اور چلا جاتا ہے. حضرت عمر فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس کی زیارت تو کروں، وہ ہے کون؟ آپ فرماتے میں اگلے دن اور جلدی چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے دکھائی دے. کہتے ایک صاحب آئے تو میں نے آواز دے کے کہا کون ہو آپ؟ تو آواز آتی ہے امیر المومنین. قریب گئے تو دیکھا پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے. عرض کیا حضور والا جوتے ہے نہیں یا ارادہ تن نہیں پہنے؟ تو کہا ارادہ تن نہیں پہنے. کہا کیوں؟ کہا یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے، میں نے اس لیے جوتے نہیں پہنے کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے. ہم تو ڈرم پیٹتے ہیں، ہم تو ڈھول پیٹتے ہیں، ہم تو لوگوں کے گھروں کے سامنے جو ہے وہ بم پھوڑتے ہیں. کوئی اتنا کہہ دینا جناب ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کرو تو بات تو معقول کی. ہم کہتے ہیں گانا میرے گھر میں چلا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر اباش لڑکوں کو لے کے مکان کی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑتے ہیں. کبھی آوازیں کستے ہیں، کبھی روڑے اٹکاتے ہیں، کبھی گندگی پھینک جاتے ہیں. طبیعت کی حساسیت دیکھیے بھائی، قدموں کی آہٹ کی وجہ سے فرمایا کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے. کیا اتنی حساس ہماری طبیعت ہے؟ اور دوسرا پہلو کتنا خوبصورت ہے، یا سیدنا صدیق اکبر اس وقت میں آتے ہیں جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا. رزق بڑھتا ہے بھائی کھانا کھلانے سے، لیکن کھانا کھلاتے وقت عزت نفس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. دوسرا وظیفہ اور تیسرا وظیفہ صوفیہ لکھتے ہیں رزق کو بڑھانے کا یہ ہے کہ جو بھائی اپنی بہنوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، اپنی بہنوں کی خدمت کرتے ہیں، فرمایا اللہ ان کے رزق میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. اپنی بہنوں کو عزت دو، اپنی بہنوں کی جھولیاں بھرا کرو، آئیں تو ان کی خدمت کر کے بھیجا کریں. یار ان سے اداس ہوا کرو، انہیں کبھی کبھی خود بلا لیا کرو. تو میرے نبی نے آ کر کے بہن کو عزت عطا فرمائی. اس معاشرے میں ماں کی بھی کوئی توقیر نہیں تھی. ماں منڈیوں میں بک رہی تھی، ماں ترکے میں بٹ رہی تھی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا.
اور عملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت کر کے امت کو بتائی.